اسد تو اٹھا ہی نہیں تہجد میں، رات بھر موبائل میں لگا رہتا ہے نا۔ عامر کو تو درست مخارج سے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہماری نیکیاں جس کی ہم نے برائی کی اس کے پاس چلی جاتی ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئیں۔ پیارے دوستو، ہم اتنی محنت سے نماز، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی جیسی نیکیاں کرتے ہیں، پھر ہم دوسروں کی غیبت کر کے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری نیکیاں اگر ہمارے دوستوں کے پاس جا رہی ہیں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیوں سے ہمارے دوستوں کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ یہ نیکیاں کاپی پیسٹ نہیں، کٹ پیسٹ ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ جی بالکل ضائع ہو جائیں گی۔ میں تو اپنی نیکیاں تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں، وہ تو پہلے ہی ٹرانسفر ہو گئیں، وہ کیسے ضائع ہو سکتی ہیں؟ امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں، پیارے امیر اہل سنت، غیبت کی وجہ سے کیا ہماری وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں جو ہم کسی کو ایصال ثواب کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ ایصال ثواب کرنے سے نیکیاں اپنی ضائع نہیں ہوتی بلکہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں، اب غیبت کی تو غیبت کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوں گی۔ ایصال ثواب کرنا چاہیے، روز کرنا چاہیے، ہر عمل کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ روزے رمضان شریف کے ہیں تو ان کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، فرض نماز روز پڑھتے ہیں ان کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، جی ہاں، تراویح کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اللہ توفیق دے، اور غیبت نہیں کرنی چاہیے کہ غیبت جو ہے نا ہماری نیکیاں یہ لے جائے گی۔ غیبت سے بچنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔